صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب دو صحابی آپس میں ملتے تھے اور مل کر جب وہ جدا ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. ایک صحابی دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر سناتا تھا اور یاد دہانی کراتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے اس سورے کے بارے میں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سورے کے علاوہ اگر کچھ اور نازل نہیں ہوتا، لوگ اگر صرف اسی سورے کے اوپر تدبر کرتے، اس کو سوچتے، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ سورے کافی ہو جاتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز مسلین، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع اتنا اہم ہے، اور اس موضوع سے متعلق جس سورے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ بذات خود اتنی اہمیت کی حامل ہے اور اتنی جامع صورت ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اور سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیریڈ میں صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، اور یہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب دو صحابی آپس میں ملتے تھے اور مل کر جب وہ جدا ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھنے کی تلقین کرتے تھے. ایک صحابی دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر سناتا تھا اور یاد دہانی کراتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے اس سورے کے بارے میں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس سورے کے علاوہ اگر کچھ اور نازل نہیں ہوتا، لوگ اگر صرف اسی سورے کے اوپر تدبر کرتے، اس کو سوچتے، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ سورے کافی ہو جاتے. تو آج اسی سورے کی روشنی میں بہت جامع انداز میں کچھ مختصر باتیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا. اگر آپ کو مزید پڑھنا ہے تو یہ اس ایک چھوٹی سی سورے کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بہت جامع بیان ہے، آڈیو ویڈیو بیان ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہے اور 3 گھنٹے کا بھی ہے، صرف اس ایک سورے کے اوپر. آپ اس کو سن سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، جو تمہیدی باتیں ہیں اس سورے کے بارے میں جلدی اس کو کور کروں گا. ایک تو یہ
کہ یہ اولین نازل ہونے والی مکی سوروں میں سے ایک سورہ ہے. سب سے پہلی جو سورہ نازل ہوئی اس میں سے ایک یہ سورہ. دوسری بات، بہت ہی مختصر سورہ، 3 آیات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اور جتنے الفاظ اس کے اندر آئے ہیں بہت ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے. ایک اردو جاننے والا آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور اس کی جامعت کا یہ حال ہے، اس سورے کی جامعت کا یہ حال ہے کہ گویا ایک بیج ہے اور جس سے ہدایت کا پورا درخت نکلتا ہے. تو اگر قرآن جو ہدی للناس ہے تو اس کا بیج گویا کہ یہ سورۃ العصر ہے. اگر ہم سورۃ العصر کو ایکسپینڈ کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو ایلیبریٹ کریں، تو وہ پورا کے پورا قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی. میں ایک اور خاص بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کے سامنے یہ سورۃ العصر اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا ایک معیار رکھتی ہے سامنے. سکسیس اینڈ فیلئر. آج کی دنیا میں انسان ہمیشہ، کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے پروفیشنل ہو، چاہے اسپورٹس پرسن ہو، وہ ہمیشہ سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سورے کے ذریعے اس کامیابی اور ناکامیابی، سکسیس اور فیلئر کا معیار جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے. انسانوں کے سامنے، صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں، تمام انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ معیار رکھتا ہے. اور پھر بہت ہی موقع انداز میں بہت تاکید اس سورے کے اندر آئی ہے. سب سے پہلے یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے. پھر اس کو مزید تاکید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم کھائی، جس پہ ہم آئیں گے. اور پھر اس کے بعد میں حرف تاکید ان لایا، والعصر ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں ہے. علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مضمون میں ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی، اور میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید مومن کا آئینہ ہے. علی میاں ندوی کہتے ہیں کہ قرآن مجید مومن کا آئینہ ہے. ایک ایمان والے کو اگر یہ دیکھنا ہے، اس کو یہ انالائز کرنا ہے، خود احتسابی کرنا ہے، انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ میرے اسلام اور میرے ایمان کا کیا حال ہے، تو وہ قرآن مجید کے آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور پھر دیکھے، پھر احتساب کریں کہ اس کے زندگی میں، اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا ویکنیسز ہے، اس کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم کو کووڈ کے زمانے میں بہت اچھا تجربہ حاصل ہوا ہمارے آکسیجن لیول کو جاننے کا. جہاں سانس پھول جاتی تھی تو ہم آکسی میٹر لگا کر جو ہے اپنے خون میں موجود جذب شدہ آکسیجن کو معلوم کرتے تھے. اور جیسے ہی 94 کے نیچے آ گیا تو لوگ بھاگ دوڑ کرتے تھے آکسیجن کا سلنڈر لانے کے لیے. تو یہ جو سورہ ہے سورۃ العصر، یہ ایک آکسی میٹر ہے ایمان کا، اسلام کا. اگر ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو پرکھیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، تو آیا کیا ہم میں وہ 4 شرائط جو ناگزیر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بتائی ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، کیا میں ان 4 شرائط پر پورا اترتا ہوں؟
آج کا یہ خطبہ یہاں بیٹھے مسلین کے لیے نہیں ہے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں اس وقت، اور یہ خطبہ خود میرے لیے ہے، کیونکہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، اے بنی نوع آدم تو خسارے میں ہے، تو گھاٹے میں ہے، تو ٹوٹے میں ہے، یو آر ان ٹوٹل لاس، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک راہ بتائی، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ایکسپٹ دوز، الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کا پرچار کیا، حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور اس حق کی دعوت دینے کے پاداش میں ان کے اوپر جو آزمائشیں آئی، ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی، ان مصیبتوں کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ میں اپنے اس مشن کے اوپر ڈٹے رہے۔ ایک بات جو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے گرامر کے لحاظ سے اس سورہ کا تجزیہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی شرط ڈراپ نہیں کی جا سکتی، یعنی جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان چاروں شرطوں پر پورا اترنا ضروری ہے۔ آپ جب کسی پیشنٹ، جب آپ مریض ہوتے ہیں، مرض ہوتا ہے آپ کو، تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، ABCD 4 دوائیاں لکھ کے دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے مرضی سے اس میں سے کوئی ایک دوائی کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کی علاج کی ذمہ داری ڈاکٹر پر نہیں رہتی، اور نہ ہی آپ کو اس کے پرسکرپشن سے کوئی افاقہ ہونے والا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم کو جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے تو تمہارے میں، تمہاری زندگی میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو بہت اہم سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 شرطیں پیش کی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے ہے، اعلیٰ ترین کامیابی کے لیے یہ شرطیں نہیں ہیں۔ اگر ہم ان 4 شرطوں پر پورا اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اب ہم تھوڑا تفصیل سے ان آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں قسمیں بہت عام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی جو قسم اللہ تعالیٰ جہاں بھی کھاتا ہے، والتین ہے، والعصر ہے، والطارق ہے، بہت ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھایا ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم قسموں کے اوپر علمی گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ یہاں زمانے کو بطور شاہد، بطور گواہ لا رہا ہے کہ یہ زمانہ جو ازل سے آ رہا ہے اور قیامت تک چلنے والا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس زمانے نے تمام افراد کو دیکھا ہے، تمام قوموں کو دیکھا ہے، ان کے عروج و زوال کو دیکھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سا فرد اور کون سی جمعیت اور کون سی جماعت زوال پذیر ہوئی اور کون سی جماعت عروج پر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کو قسم کے طور پر یا شہادت کے طور پر یہاں پیش کر رہا ہے۔ یہ بات آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ لایا ہے انسان، الانسان، جو انسان کے جنس میں سے، مطلب یہ تمام بات، یہ جو کہا جا رہا ہے قاعدے کلیہ ہے، ایک پرنسپل ہے، اور یہ پرنسپل لاگو ہوتا ہے، اپلائی ہوتا ہے تمام انسانوں پر۔ اس لیے الانسان کہا گیا کہ تمام انسان خسارے میں۔ میں، آپ جو میری بات سن رہے ہیں، جو میری بات نہیں سن رہے ہیں، ان سب سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر،
کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ خسارے سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ خسارہ دن ہماری زندگی میں ہم کو خسارے کا مشاہدہ ہوتے رہتا ہے۔ کبھی ہماری پاکٹ کٹ جاتی ہے، کبھی کوئی چیز جل جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں ڈکیتی ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ دھندا دوبارہ جمع کیا جا سکتا ہے، پیسہ کمایا جا سکتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن ایک ایسا خسران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خسران المبین کہا، اور یہ خسران المبین جو ہے وہ آخرت کا خسران ہے۔ آخرت کا خسران کہ وہاں اگر تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا، وہاں اگر اے ابن آدم تیرے ہاتھ میں تیرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، تو یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی، جس کی بھرپائی پھر کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک امتحان میں فیل ہو جاؤ مارچ میں، آپ اکتوبر میں بیٹھیے پاس ہو جائیں گے، آپ کو اور ایک چانس ملے گا۔ لیکن زندگی کے جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ڈالا ہے وہ صرف ایک ہی امتحان ہے، اور اس کا ایک ڈیوریشن ہے۔ موت کے ساتھ میں امتحان کا وہ ڈیوریشن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں نتیجہ ہے، اور جب نتیجہ سامنے آئے گا تو تلافی کی کوئی گنجائش نہیں، کمپنسیشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوبارہ کفار، مشرکین، منکرین اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کریں گے۔ قرآن مجید میں پڑھیا بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار واپس ہم کو دنیا میں بھیج دے، ہم مومنوں میں سے ہوں گے، ہم ایمان لائیں گے، ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے اپنا وقت گنوا دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وقت جو ہے یہ ایک انسان کی پونجی ہے جو پیدا ہوتے کے ساتھ میں لے کر آتا ہے ہر انسان، اور ہر گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی سے جا رہا ہے، جس کو دنیا کا کروڑ پتی سے کروڑ پتی انسان بھی اس کو واپس خرید نہیں سکتا۔ آج کی تاریخ کا 1:18 دنیا کا کوئی امیر سے امیر آدمی واپس نہیں خرید سکتا، یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اس کی مثال، بڑی پیاری مثال دیا ہے امام رازی نے، کہ ایک مومن کی مثال جو ہے ایک برف کے کاروباری یا بیپاری کی ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برف بیچتے ہیں، برف آئس بیچتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ برف پگھلنے سے پہلے کیا ہو جائے؟ بک جائے۔ جو برف پگھل گیا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کرنے والے۔ یہی حال ہر ایمان والے کی زندگی کا ہے۔ جو وقت ہمارے پاس میں ہے اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اور یہ جو 4 شرائط اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والعصر میں بیان کیے ہیں، ان چاروں شرطوں پر پورا اترنے کی جو ہے ہم لوگ کوشش کریں۔ یہ 4 ناگزیر شرائط ہے جو انیویٹیبل ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام چاہتے ہیں تو پھر دوسرے مقامات ہے قرآن مجید کے۔ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے، آپ اس میں پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتا ہے ہم لوگوں سے۔ پھر سورہ فرقان کا وہ رکوع ہے، عباد الرحمن والا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھتا ہے اور کیا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کس طریقے سے اس دنیا میں رہے، کس طریقے سے وہ کنڈکٹ کرے اپنے آپ کو۔ دیکھیے، سب سے پہلی شرط جو لائی گئی ہے وہ ہے ایمان کی۔ ایمان، یہ لفظ امن سے بنا، یہ لفظ امن سے بنا، اور امن سے جب یہ لفظ بنا ہے وہ اس لیے بنا ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، جس کا شعوری طور پر جو زندہ رہتا ہے، وہ کبھی بھی جانور کی طرح زندہ نہیں رہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے زندگی کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا، میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، میں مرنے کے بعد میں کہاں جانے والا ہوں، مرنے کے بعد میں میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔
آپ کو سائنس کی، تاریخ کی، جغرافیہ کی کوئی کتاب اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی. اس سوال کا جواب صرف مذہب دیتا ہے، اور اسلام وہی سکھاتا ہے اور قرآن مجید وہی ایمان کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور آپ یاد کیجئے کہ بچپن میں مولوی صاحب نے جو ہم کو ایمان مفصل پڑھایا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر اور یوم آخرت پر، اور آگے جو بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. جس وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں، آپ کے قلب میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری زندگی عبث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایسے ہی یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے کہ بابر بقا عیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کہ میں کھاؤں پیوں اور بس مر جاؤں، بچے پیدا کروں مر جاؤں، بس یہی میری زندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ جانوروں کو یہ شعور نہیں دیا گیا ہے لیکن انسانوں کو یہ شعور دیا گیا ہے. اور جس دن ایک انسان کے یہ سمجھ میں بات آ جائے کہ اس کے زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس کے زندگی کا پورا رخ بدل جائے گا. وہ اپنے ایک ایک منٹ کی پرواہ کرے گا کہ اس کا ایک ایک منٹ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اور جب اس کو اس شعور حاصل ہوگا کہ اس کو اس کا بنانے والا کوئی خالق ہے، اس کا بنانے والا کوئی مالک ہے، اس کا ایک رب ہے جو اس کو کنٹینیوسلی جو ہے اس زندگی کو بتانے کے لیے تمام پورا کارخانہ حیات جس نے رواں دوا رکھا ہے، ہوا کو لگا دیا ہے ہماری خدمت پر، پانی کو لگا دیا ہے، فرشتوں کو لگا دیا ہے ہماری خدمت پر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ان تمام سوالات کے جوابات جو دوسرے انسانوں کو معلوم نہیں ہوتے، جب ایک ایمان والے کو معلوم ہوتی ہے اور اس سے اس کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، جو امن حاصل ہوتا ہے، اسی امن کا نام جو ہے ایمان ہے. اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ اس ایمان کا عمل صالح کے ساتھ میں چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس بات پر یقین کریں کہ مجھے مرنا ہے، اور آپ اس بات پر بھی یقین کریں کہ جنت اور جہنم کا واقعی میں وجود ہے، اور آپ کا ایمان یہ بھی ہے کہ جہنم میں زنا کرنے کی یہ سزا دی جائے گی. آپ مجھے بتائیے، جو ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ زنا کرنے کی یہ سزا جہنم میں مجھے دی جائے گی، کیا وہ آدمی اس ایمانی کیفیت کے بعد زنا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک زانی زنا نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو. یعنی حالت ایمان میں ایک انسان کا زنا کرنا ناممکن ہے. ایک چور چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ ایمان سے ہو. تو حالت ایمان میں انسان چوری نہیں کر سکتا. تو جن جن برائیوں سے بچنے کی بات کی گئی ہے، جو شریعت جس کا ہم کو حکم دیتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہم کو حکم دیا ہے، اگر ایمان صحیح ہے، ایمان پختہ ہے، تو ایک ایمان والے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ برے اعمال کریں یا وہ برائیوں میں پھنسے یا وہ نیک اعمال نہ کریں. تو ایمان اور عمل صالح کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو وہ ایمان تم کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرے گا. اگر ہم نیک اعمال پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں تو ہمارے ایمان کے اندر کسر باقی ہے، ہمارا اس ایمان جو ہے صحیح طور پر دلوں میں جاگزی نہیں ہوا ہے. ورنہ ایمان ہونے کے بعد میں کوئی آدمی جو ہے گناہ اور کبائر کا جو ہے ارتکاب نہیں کر سکتا. اب دوسری بات دیکھ لیجئے
کہ اس ایمان کا عمل صالح سے تعلق ہے اور عمل صالح کا تواصی بالحق یا تواصی بالحق سے تعلق. تواصی بنا ہے وصیت سے. وصیت کہتے ہیں ہم مرتے وقت کیا وصیت کرتے ہیں؟ ہم مرتے وقت سب سے امپورٹنٹ ترین بات اپنے پیچھے اپنے ورثہ کو بول کے جاتے ہیں. میرے مرنے کے بعد میں یہ کرو, میرا یہ حصہ آپ لو. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے ہم اپنے ورثہ کو کہہ کے جاتے ہیں, اسی لیے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو جب آدمی سمجھتا ہے کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک جانے والا ہے اور جہنم سے بچانے والا ہے, اور جو آدمی جانتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے اس کا رب راضی ہوتا ہے اور اس کام کے کرنے سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ایمان کا اور اخلاق کا تقاضا ہے یا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے سماج کے دوسرے لوگوں کو اس کی تلقین کریں, اس کو پریچ کریں, اس کی دعوت دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ میں دیکھ رہا تھا کہ تم بگٹٹ آگ کے اس گڑھے کے اندر گرے چاہتے ہو, جہنم کی اس آگ کے گڑھے میں گرے چاہتے ہو, اور میں ہوں کہ کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو اس ایندھن سے, اس جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ناظرین اکرام, آج نہ صرف ہمارے ملک میں, دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں جہنم سے نجات کا یہ راستہ, یہ فارمولا ان کے پاس میں نہیں ہے. اور یہ فارمولا کس کے پاس میں ہے؟ یہ فارمولا امت مسلمہ کے پاس میں ہے. اور اسی لیے اس سورے کے اندر تواصی بالحق کے اوپر اتنی تاکید ہے کہ اگر ہم کوئی برا کام کرتے دیکھیں تو ہم لوگوں کو روکیں. کیا ہم ہمارے بچے کو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے نہیں روکتے؟ ہم روکتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بچہ نہیں جانتا کہ آگ کی سزا یا آگ سے جلنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایسے بہت سارے انسان ہیں جو نہیں جانتے کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کی تکلیف کیا ہے اور جہنم سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. یہ صرف اہل ایمان ہی جانتے ہیں, اور اسی لیے جو ہے اتنا اس کے اوپر ایمفسس ہے. جو ہمارے پاس میں جو ایمان کی جو دولت ہے اور جو ہم کو لوگوں تک پہنچانے کا جو حکم دیا گیا ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہمارے پاس میں ہے ہم ان کو لوگوں تک پہنچائے, اور جس بری چیز میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اور جس کا انجام ہم کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے, ہم ان کو اس سے روکے, جس کو ہم نہیں انل منکر کے نام سے جانتے ہیں. اور اسی تواصی بالحق کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر, کہ جب ہم ایسی کوئی کوشش کریں گے, جب ہم کسی آدمی کو برے کام, دیکھیے اچھے کام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. آپ کسی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے بلائے, کوئی آپ کو برا نہیں بولے گا, آئے گا نہیں آئے گا تو بہانہ بنا دے گا. لیکن اگر آپ کسی کو برائی سے روکنے کی بات کریں گے, آپ کسی سے کہیں گے کہ یہاں یہ چرس کا اڈا تو چلا مت, یہ جو شراب کی دکان کھولا ہے اس کو تو بند کر دے, یا تیرے جوا خانے بند کر دے, آپ یقین کیجئے کہ وہ آپ کے جان کے پیچھے پڑ جائے گا. تو برائی سے روکنا بہت مشکل ہے. تو جب بھی دین کی دعوت دی جاتی ہے, جب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ دشمنی ہوتی ہے, اور وہ بلانے والا, وہ نیکی کا حکم دینے والا, وہ برائیوں سے روکنے والا سارا زمانہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور اس کی زندگی جو ہے ایک بہت بڑی مشکل اور بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتی ہے. ہم کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی اور پوری مدنی زندگی ہے. 23 سال کی مختصر سی زندگی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی دعوت اس دن تک 40 سال تک
اللہ کے رسول سب کے محبوب رہے، الصادق رہے، الامین رہے، لیکن جہاں آپ دعوت لے کر اٹھے آپ لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، یہاں تک کہ مدینے میں آنے کے بعد میں آپ کو مختلف لڑائیاں لڑنی پڑی۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا اور برائیوں سے روکا۔ اس کا عکسی صورت بھی اتنی ہی صحیح ہے، اس کی ریورس پروپوزیشن بھی اتنا ہی صحیح ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ اگر ہم آزمائش میں مبتلا نہیں ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری امت آزمائش میں مبتلا نہیں ہے، یہ جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ہمارے تمام جو کارگزاریاں ہیں، جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم اسلام کو پہنچانے کے جرم میں آزمائے نہیں جا رہے، ہمارے پر آزمائشیں نہیں آ رہی۔ اگر آزمائش نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہنچانے کا کام نہیں کیا، اس دعوت کو لے کر ہم دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کہیں تو وہ عمل صالح اور وہ ایمان جو ہم کو اس عمل صالح پر مجبور کرنے والا ہے اس کی کمی ہے، اور ہمارے ایمان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ہم کو اس کانٹیکسٹ میں جو ہے سورۃ العصر کو سمجھنا ہے، اور ہم کو یہ دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے، اور ہر مسلمان کو دیکھنا ہے، اور ہر انسان کو دیکھنا ہے کہ اگر اس کو جہنم کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کی بتائی ہوئی ان 4 شرائط کے اوپر وہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے۔ اس کا پختہ ایمان ہو، اس پختہ ایمان کی وجہ سے وہ عمل صالح پر کاربند ہو، اس عمل صالح کی وجہ سے وہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، اسلام کی دعوت دینے والا ہو، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اس کے اوپر صبر سے جو ہے استقامت سے ڈٹا رہنے والا ہو۔ یہ سورہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سورہ کا بار بار اعادہ ہونا چاہیے، جمعہ کے خطبوں میں اعادہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، راہ نجات، ڈاکٹر اسرار احمد کا، بہت خوبصورتی سے ڈاکٹر اسرار نے اس کتابچے میں جو ہے سورۃ العصر کی پوری جو ہے تشریح بیان کی ہے۔ یہ کتابچہ ہمارے مکتب میں اویلیبل ہے گھاس بازار میں، جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں وہ خود بھی خریدے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں، اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو تحفتاً دیں۔ آپ یقین جانیے یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔